لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑا دلچسپ، یہ سچا واقعہ ہے، جوک نہیں ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی ٹی اسٹال پہ ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا۔ ہمارا ایک نوجوان بھی وہاں پہنچا کافی پینے، اس نے بھی کہا کہ ذرا بھائی صاحب ایک کافی دے دیجئے۔ اب جو کنیکیوں سے دیکھا تو دیکھا انگریز کی کافی کے مگ میں برف کے کیوب پڑے تھے، آئس کیوب۔ تو ہمارا نوجوان یہ سمجھا کہ فیشن بدل گیا ہے، اب فیشن جو ہے وہ کافی میں برف ڈال کے پینا ہے، تو اس نے اپنا مگ بڑھا دیا کہ بھائی صاحب اس میں بھی ذرا برف ڈال دیجیے۔ غلامی کی انتہا ہے۔ کسی نے بال بڑھا دیے، ہو سکتا ہے کہ ہیئر کٹنگ کے پیسے نہ ہوں تو ہم نے بھی بال بڑھا دیے۔ کسی کے ناخن بڑھ گئے کسی بیماری کی وجہ سے یا کاہلی سستی کی وجہ سے، تو ہمارے نوجوان نے بھی ناخن بڑھا دیے، دیکھ کر ڈر لگے کہ بھائی یہ ایک آدمی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ کسی نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی، آئی ایم سوری ٹو سے، کمال کا فیشن ہے بھائی، پھٹی ہوئی پینٹ، یعنی دل چاہے کہ ایس آئی او والوں سے کہیں بھی چندہ کر کے پیسے دے دو بھائی، تو ہم نوجوان نے بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی۔ کسی نے پینٹ کے پیچھے لکھوایا آئی لو یو۔ سبحان اللہ، کیا جگہ ہے جو آپ نے سلیکٹ کی، کیا سلیکشن ہے، کیا ربش لوگ ہیں، کیا آزاد عقل نہیں ہے، کیا انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کے وکیلوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ مائی لارڈ، یہ بامبے کا جو ویدر ہے وہ بہت ہیومڈ ہوتا ہے، بہت گرمی لگتی ہے، یہ بلیک کوٹ اور بلیک پینٹ اس کو صاحب ہم کو معاف کر دیجئے، 4-6 مہینے ہم کو وائٹ کوٹ پہننے کی اجازت دے دیجئے۔ سپریم کورٹ نے کئی مہینے کے بعد پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یو کے میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں وکیل لوگوں کا ڈریس بلیک کوٹ ہوتا ہے۔ ارے عقل کے سے محروموں، یو کے کا موسم دوسرا ہے۔ مگر غلام قومیں اس طرح سوچتی ہیں۔ صلاۃ والسلام ہو محمد الرسول اللہ پر، انہوں نے ہم کو مکمل آزادی بخشی، انہوں نے ہم کو ہماری عقلوں کا احترام کرنا سکھایا، موسم کا لحاظ کرنا سکھایا، کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، شرافت بنا لباس کیا ہے، درمیانی وضاقتہ کا لباس کیا ہے، اور اس طرح کے اب تمام چیزوں میں۔ اب لوگوں نے کھڑے ہو کے کھانا شروع کیا۔ عجیب بات ہے، انسان بیٹھ کر کھاتے تھے، جانور کھڑے ہو کر کھاتے تھے، مگر فیشن بدل گیا۔ اب میں نے امریکہ میں دیکھا جانور بیٹھ کر کھا رہے تھے، انسان کھڑے ہو کر کھا رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ انسان اور جانوروں کو پہچاننے میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ ہاں، میں کچھ کم سمجھ آدمی ہوں، کین میک اے لاٹ آف مسٹیکس۔ کیا ہے یہ؟ جانوروں کو کے پاس چارہ لایا جاتا تھا، جانوروں کو چارے کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور انسان کے پاس کھانا لایا جاتا تھا۔ یہ تہذیب تھی، شریفانہ تہذیب۔ اب ماڈرن فیشن بدل گیا، اب انسانوں کو بھی کھانے کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو پڑھے لکھے ہوں، جو میچور ہوں، جن کو چوز کرنے کی عقل ہو۔ اور یاد رکھیں، اتباع سنت محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر بنانا زندگی کے ہر میدان میں، یہ ہزاروں سجدوں سے، ہزاروں غلامیوں سے نجات دلواتا ہے۔ ایک آزاد سوچ، ایک مبنی بر تحقیق سوچ، ایک ایکیڈمک سوچ، ایک سائنٹیفک سوچ یہ دیتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے ہمارے زمانے کو، سخت ضرورت ہے ہمارے ملک کو۔